دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو ایک مقصد دے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام صرف اسی مقصد کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ بلند ہو، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ جب وہ مقصد پورا ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہونے لگا، جب شریعت پر پابندی ہونے لگی کہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل ہونے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو، اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے ایک مقصد کے تحت بھیجا کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے، انسانوں کے اصلاح کے لیے، کہ تاکہ لوگ ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، شریعت کے پابند رہیں، شریعت پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں۔ جیسے ہی شریعت مکمل ہوئی، احکامات نافذ ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا دیا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کا گھر اصل گھر نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ مسافرانہ زندگی ہے۔ جس طرح انسان کسی سفر پر جاتا ہے کسی کام کے لیے، جیسے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گھر کی طرف، اپنے وطن کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل گھر جو ہے آخرت کا گھر جنت میں گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو جنت سے بھیجا، اور پھر جب وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے، سفر مکمل ہو چکا، وہ کام جس کے لیے آئے تھے وہ مکمل ہو چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو آخر میں نازل ہوئی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت ہے، الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ یعنی آج حجت الوداع کے دن 10 ذی الحج کو کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب دین کے اندر نہ کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، نہ دین سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس دین اسلام کے لیے کسی اور دین کو رائج کیا جا سکتا ہے، اس کو پسند کیا جا سکتا ہے۔ اب صرف اگر پسندیدہ دین ہوگا تو وہ اسلام ہوگا، کامیابی والا، کامرانی والا، فلاح والا، کہ اگر کوئی دین مذہب ہوگا تو وہ اسلام ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی، تمام صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور رونے لگے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے کہ وہ دنیا میں رہ جائے، اگر چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام بار بار یہ دعا فرماتے تھے،
اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ اعلیٰ دوست عطا فرما، یعنی اپنا قرب، اپنی دوستی، اپنی محبت عطا فرما، اپنے پاس مجھے بلا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے کہ اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، اس کو اختیار کر لیا، دنیا میں رہنے کو اس نے ترجیح اور اختیار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مزاج سے بہت زیادہ واقف تھے، سب سے زیادہ واقف تھے، تو وہ رونے لگے، باقی صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ابوبکر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابوبکر کے رونے کی وجہ ہمیں اس دن معلوم ہوئی جس دن حضور علیہ السلام وفات پا گئے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ایک مقصد کے لیے آتے ہیں، جب وہ مقصد مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ دین جب مکمل ہو گیا اب وحی بھی نازل ہوگی، اب دوسری کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے، دین کا، شریعت کا کوئی حکم نیا نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی اب کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں رہی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، حضور علیہ السلام وہ حج سے واپسی گئے، مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ سے پھر آپ علیہ السلام نے کہ ذی الحجہ کے آخری دن وہیں گزارے مدینہ کے اندر، اور پھر محرم بھی مدینہ کے اندر گزارا اور سفر بھی مدینہ کے اندر گزارا، اور 29 تاریخ کو حضور علیہ السلام کہ جنت البقیع میں ہے اپنی امتیوں کے لیے جو فوت ہو چکے تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی کہ اپنی امت کے لیے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور پھر آپ علیہ السلام جب واپس آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہے میرا سر، ہے میرا سر، یہ 3 الفاظ ہیں حضور علیہ السلام نے 3 بار کہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے میرا سر، میرے سر کو کیا ہو گیا؟ شدید درد ہے۔ وہی درد بڑھتا گیا کہ تکلیف بڑھتی گئی، آخرکار حضور علیہ السلام کو تیز بخار ہو گیا، اور وہ بخار تیز ہوتے ہوتے آخر حضور علیہ السلام کی اسی بخار کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فرما کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر روز جب 1 ہفتہ گزر گیا بیماری کو، کہ آپ علیہ السلام کی تکلیف کو، بخار کو 1 ہفتہ گزر گیا، آپ علیہ السلام ہر روز جس بیوی کے پاس باری ہوتی تھی اور آپ علیہ السلام پوچھتے تھے کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی، کہ وہ سمجھ گئی حضور علیہ السلام ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے، حضرت عائشہ کے پاس جہاں رہنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے حضور علیہ السلام کو وہاں سکون ملے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو آرام دے دیں، شفا دے دیں۔ تو انہوں نے اپنی باری معاف کر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آ گئے، گھر میں آ گئے، حضور علیہ السلام وہاں رہنے لگے، لیکن مرض پھر بھی کم نہیں ہوئی کہ آخرکار آخری 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے کہ 8 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو، جب پانی ڈالا گیا تھوڑا افاقہ ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے وضو کیا، جیسے وضو کیا پھر غشی طاری ہوگی، 3-4 بار ایسے ہوا تو پھر حضرت عائشہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم کرو کہ حضور علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھائے، میرے مصلی پر کھڑے ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر میرے ابا جان جو ہیں کہ وہ رقیق القلب ہیں،
نرم دل والے ہیں، جب آپ کو آپ کے مصلی پر جائے نماز پر نہیں پائیں گے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اسی وجہ سے کہ عمر تو بہت دلیر ہے، وہ بڑے دل والے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ انہیں حکم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ تم ابو بکر کو حکم کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اس وقت موجود تھی۔ میں نے اس سے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو، سفارش کرو کہ آپ کے باپ عمر نماز پڑھیں، میرے باپ ابو بکر نماز نہ پڑھیں۔ حضور علیہ السلام سے سفارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط مشورہ دیتی ہو، اصل بات یہ ہے کہ وہ ابو بکر لائق ہے، وہی نماز پڑھے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، فرمایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھی کہ 8 ربیع الاول کی، جمعرات کی عشاء کی نماز، اور جمعہ کی 5 نمازیں، اور اسی طرح ہفتہ کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، سوار کی فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھی۔ آپ نے یہ 17 نمازیں پڑھی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں۔ جب سوار کا دن آیا، پیر کا دن آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پردہ اٹھا کر اپنے کمرے سے دیکھا، پردہ اٹھایا پھر دیکھا صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، کہ اس نے میری نیابت سنبھال لی ہے۔ صحابہ اکرام بھی خوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو اب افاقہ ہو گیا، حضور علیہ السلام اب ٹھیک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی، حضور مجھے اجازت دے، میری ایک بیوی جو ہے 1 میل کے فاصلے پر اس کا گھر ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے کہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ چاش کے وقت حضور علیہ السلام کے انتقال کی خبر آ گئی۔ حضور علیہ السلام پر اچانک شدت بڑھ گئی، بیماری کی، بخار کی شدت بڑھ گئی۔ آخرکار حضور علیہ السلام اللہ تعالی سے التجائیں کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی، میں حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھی کہ اتنے میں کسی نے دستک دی، دروازہ بجایا کہ فرمایا مجھے اجازت دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی یہ حالت ہے کہ شدید مرض میں ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ پھر بھی اجازت طلب کر رہے ہو۔ آپ تو بڑے کوئی جاہل ہوں گے یا کوئی دیہاتی ہوں گے، آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے حضور علیہ السلام بیمار ہیں، پھر بھی آپ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی لاخت جگر، یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، یہ کوئی بدو نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے جاؤ حضور علیہ السلام سے، میرے محبوب سے پوچھو، اگر وہ چاہیں کہ دنیا میں رہنے، اگر چاہیں تو میرے پاس آ جائیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے یہ نہیں پوچھتا، یہ اختیار کسی کو نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ اس دنیا میں رہ جاؤں، اگر چاہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، تو میں اعلیٰ رفیق کو پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پڑوس کو پسند کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، بہت جلد میرے پاس ہوگی۔ اسی وجہ سے کہ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔
تو اتوار کے دن پیر کے دن حضور علیہ السلام چاش کے وقت وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب وفات سے پہلے کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے گزرے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، مسواک کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے تیز نظروں سے دیکھا، میں سمجھ گئی حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو بلایا، مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر حضور علیہ السلام کو دیا، حضور علیہ السلام نے وہ مسواک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے آخری کام جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے وہ مسواک ہے۔ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ اپنی زندگی میں مسواک کرتا ہے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ جس طرح حدیثوں میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسواک کر لے 70 گنا ثواب ملے گا، کہ ایک نماز پڑھی 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک بار اس نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مسواک کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ سب سے کم درجے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ کی موت عطا فرمائیں گے، ایمان والی موت عطا فرمائیں گے، کلمہ شہادت اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہ یہ ہمیں سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ مسواک کرنا چاہیے۔ جمعے والے دن جو ہے مسواک کرنا سنت ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن کون کون مسواک کر کے آیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کہ سوال کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کہ جتنا بھی علاج کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام جب بھی بیمار ہوتے دعا پڑھتی تھی کہ آپ علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے تھے۔ میں نے اس دن بھی دعا کی، دعا پڑھی، وہ وظیفہ کیا، لیکن حضور علیہ السلام ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کہ آج دعا کام کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر پھیلی، صحابہ کرام مسجد نبوی میں کہ مدینہ کی گلیوں میں بحران مچ گیا، شور برپا ہو گیا، ہر کوئی چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں۔ کسی صحابی نے اپنی آنکھیں نکال دی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، جو یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا حضور علیہ السلام تو ایسے ہی گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، 40 دن کے بعد یہ تعاقب کرنے کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تھے، حضور علیہ السلام بھی ایسے گئے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر لشی تاری ہو گئی، جو بےہوش ہو گئے تھے۔ ہر ایک صحابی غمگین اور صدمے سے کہ بھرا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ صحابہ اکرام کو غم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر چادر ڈالی ہوتی ہے، چادر اٹھاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ آپ کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، آپ کو وفات موت بھی پاکیزہ عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے لگے، آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ نے یہ کیا، آپ یتیموں کے کام ہے، غریبوں کے کام ہے، عورتوں کے حقوق بیان کیے، مزدوروں کے حقوق بیان کیے، لونڈیوں کے غلاموں کے حقوق بیان کیے، محتاجوں کے حقوق بیان کیے۔ ہر ایک جو صفات تھی حضور علیہ السلام کی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آئے تو صحابہ اکرام کو بٹھایا، فرمایا حضرت عمر کو بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، پھر انہوں نے چھوٹا سا خطبہ دیا۔ جب سب بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول پہلے بھی
ہے قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے بھی رسول ہیں وہ چلے گئے، اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول ہیں یہ بھی چلے جائیں گے۔ اگر تم حضور علیہ السلام کی ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا فقد مات، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے، اگر تم فإن تعبدون اللہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فإنہ حی قیوم، اللہ کی ذات جو ہے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے، ان پر کوئی موت نہیں ہے۔ یہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ انہوں نے آیت پڑھی مجھے ایسے محسوس ہونے لگا یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا، خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے اشارات جو تھے ارشادات جو تھے اسی طرح اشارہ کرتے تھے، میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے لوگ جو ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو نہ امام بنا سکتے ہیں نہ کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں، اگر کسی کو بنائیں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے بڑا معاملہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر دلیر انسان بھی اس نے بھی تلوار نکال لی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا۔ اصل بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی تھی، نصیحت یہ فرمائی تھی حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز قائم کرنا اور اپنے عورتوں کے حقوق ادا کرنا، اپنے غلاموں اپنے محتاجوں اپنے باندیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، اللہ لعنت کرے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اپنے انبیاء علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی۔ تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، مجھے سجدہ نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی درس دیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا سمجھتے ہیں، وہ کافر وہ مشرک ہوں گے کہ وہ نجات نہیں پا سکتے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خدا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے اللہ بھی خدا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت ہوگی اللہ کی عبادت ہوگی، جس طرح وہ کافر اور مشرک ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حضور علیہ السلام کی تعظیم میں حضور علیہ السلام کو عبادت کے لیے سجدہ کرے گا تو وہ بھی کافر اور مشرک ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں، جو فضیلت دی ہے، جو شان جو بلندیاں دی ہیں، وہ انہی کے لائق ہیں، لیکن